نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق اللہ العظیم. کئی دن سے تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا تو بڑی بار رہ تھا. بہت موقع ہی نہیں ملتا. اتنے لوگ اتنی بھیڑ قرآن شریف لے کے بیٹھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. کچھ روانی کر دیا لیکن اس وقت بھی مجھے خیال تھا آتے ہی میں نے اٹھایا کہ تلاوت پہلے کروں. اللہ کا شکر ہے تلاوت خدا سے سورہ کہف میں نے کہا اب اسی شروع میں کچھ سناؤں گا. بڑی اہمیت ہے اس سورہ کی, بہت اہمیت ہے. سب کے معمول میں رہنا چاہیے, کم سے کم جمعہ کے دن تو پڑھنی چاہیے. ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ جمعہ کے دن انتقال ہوا تو اسی سورہ کو پڑھا تھا انہوں نے. معمول تھا. ہم لوگ جب جاتے تھے تو یہی وقت 10-11 بجے پہنچتے تھے. مولانا یہی پڑھتے بھی رہتے سورہ کا معمول تھا. ان کی والدہ نے سکھایا تھا کہ ضرور پڑھنا. والدین بھی ایسے ہوتے ہیں. اب کسی والد پوچھتے ہیں لڑکے سے کہ پڑھے ہوئے سورہ کا کچھ نہیں. سب چیزوں کا معمول جب نہیں رہے گا تو یہ ہوگا جو ہوگا. سورہ کہف سورہ یاسین دونوں پڑھائے تھے. بعد وہ کہتے ہیں سورہ کہف ختم کیا اس کے بعد بڑا عظیم معمول میں نے خود دیکھا پڑھتے ہوئے. مولانا کو جمعہ کے دن ہم لوگ پڑھتے تھے چھٹی کے دن مولانا پڑھتے رہتے سورہ کہف. دبا نہیں ہے اس بار کی یہ سورہ لیکن اس کی تفسیر کیا بیان کروں گا. بہترین تفسیر بنے گا. حدیث سے بھی اس کی فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی جمعہ کے دن, اور یوں بھی اس کی بڑی فضیلت ہے. جمعہ کے معمول تھا ہمارے بزرگوں کا. مدینہ منورہ میں بھی بعد میں پوچھتے سورہ کہف پڑھے جمعہ کے. اللہ تعالیٰ ان حدیثوں پر جس میں اللہ کے وعدے ہیں خاص طور سے اس پر عمل کے اللہ ہم کو توفیق دے. اور وظیفے وغیرہ ہیں سب پڑھنا ہی چاہیے. اب وظیفے چاہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ خاص وظیفہ نبوی ہے. یہ حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب نے بمبئی میں مجھ کو بلایا. یہاں کے شیوخ بیٹھے تھے مولانا محمد میاں فاروقی اور حکیم اجمیری بڑے. وہی کہا فلاں سے کہو, وہ شیوخ میں سے تھے. فرمایا کہ جا کے کہو کہ جب سے مشائخ اور وظائف کو ترجیح دی جانے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وظائف پر نڈال ہو گئے. یہ بہت بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کو مشائخ کے وظائف کو ترجیح دینے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر. جا کے ان سے کہو. مشائخ شیخزادے تھے, یہیں کے شیخزادے تھے. حکیم اجمیری سے نہیں کہا, بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے کہا مجھ سے کہو. اور اسے کہا حکیم صاحب ٹھیک کہا میں نے نا, کیونکہ بڑے آدمی تھے بہت اس سے. لیکن یہ تھا انداز تربیت کا. یہاں کے شیخ زادے سے تو کہلوائے بہت بڑے. یہ بھی بہت جامعہ در کے پاری تھے. ان کے دادا بانی نے ندوے میں سے تھے. بہت محمد حسین آبادی بہت بڑے. یہ بات کہہ رہی یہ آخری بات ہے مجھے. تو یہ حضرت کی یہ آخر کی بات ہے. کہا کہ جو گمراہیاں آئی ہیں مشائخ کے اپنے مشائخ کے اولاد کی کو ترجیح دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر بہت بالکل ایسا. ان سے کہہ رہا ہی تھا. حکیم صاحب سے یہ نہیں کہا, وہ تو ان سے بڑے کہیے حکیم صاحب میں نے صحیح کہا.
اصلاحی تربیت کا انداز اللہ ہم سب کو سیکھنے کی رب کو تیار رہتا ہے. اور حضرت علی بھی آئے پڑھتے ہی رہے جمعہ کے دن پڑھا. میں نے کہا شروع میں یہی نکل آیا تھوڑا دیتا. اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے نصیحت کے لیے قرآن نازل کرتا ہے. عبرت فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے. اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے, سب پر مہربان ہے اور بہت رحمان رحیم کے فرق ہے. بہت اچھا ترجمہ بھی ہے. اور ہم جیسے نیم نابیناؤں کے لیے مفید بھی ہے. دیکھیے بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے. میرے ذہن میں تھا کہ تینوں دے دو, میں نے کہا کہ نہ دو. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. بے شک اللہ کی تعریف. اللہ خالق و مالک ہے اور اسی سے سب کا ہے. اس ماننے کے بعد صاحب کہتے اسی سے عذاب سے آپ سے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین قیامت پر بہت, آخرت پر یقین, قیامت پر یقین بنیادی چیز ہے. قیامت پر یقین. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کا ذکر ہے. توحید, عقائد کی توحید, رسالت اور قیامت, تین بنیادی عقائد ہے نہیں. اللہ نے جان دیا ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. کوئی کتاب اسی کی شرح سب پورے دنیا میں اردو خانے میں اسی کتاب کی شرح ہے. کتابیں اس کی شرح ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو قرآن پاک سے جوڑ دے. سب سے زیادہ کتاب اللہ. جب ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے جب عاجز ہو جائیں گے تو قرآن اٹھے گا, میں شفاعت کروں گا. تو وہ مخلوق ہے. یہ صفت ہے قرآن. صفت کا زیادہ تعلق ہے نا مخلوق. اللہ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے. کل پرسوں رات بیان ہی بیان. اللہ تعالیٰ میرے بیان کو بھی قبول فرمائے. ہمت نہیں ہوتی لیکن دسیوں ہزار آدمی رہتے ہیں. کتنے ہزار علماء بھی. اکر کو مدرسہ بہت مشہور ہے. کتنے ہزار مغرب بعد بھی وہاں بیان کیا ہے. تھوڑا بہت کیا بیان ہے. اور پھر میں نے کسی کو بیان کیا. بہت لوگ تھے مبادی شروع کی. یہ کرنا ہے تو تلاوت کر لو, ذکر کر لو, بس کچھ ہی اپنے اخلاق خلق عظیم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے یہ لے کر کے, اسی طرح مبعوث ہوئے خلق عظیم لے کر کے. ان کا اللہ خلق عظیم. آپ پیدا کیا خلق عظیم. آپ پیدا کیا قرآن کے ساتھ آئے نا. سب سے اہم چیز خلق عظیم بھی اسی درجے کا ہے. ہم کو آپ کو جیسے اس کو پیش نظر خلق عظیم کیا ہے. عرب علماء نے لکھا ہے کہ اب تک خلق عظیم کی صحیح تعریف نہیں کی جا سکی. خلق عظیم کیا ہے؟ بس ایسے ہی بہت بڑے سب لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں. اس خلق کو پیدا کرنے کی صحیح یہی طریقہ ہے. التصوف هو الاخلاق. تصوف اخلاقی کا نام ہے. التصوف هو الاخلاق ہے کہ نہیں. اسی کی طرح سے بے اطلاع ہے. نہ گھر کے لوگ مانے, نہ مدرسے کے مانے, نہ خود مانے, اپنا نفس بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے حق پر چلائے, سمجھائے.
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے سے دو عورتیں کو دیں، فرمایا اس کو کیا سمجھتے ہو؟ ارے کچھ بھی نہیں، مجھے یہ سمجھتے ہیں۔ دوسرا، ارے یہ تو بہت بڑا اللہ، کہا نہیں، وہ بڑھ کر کے جن کو تمہیں کچھ نہیں سمجھا وہ با اخلاق عورت ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو، لوگوں کو عقیدہ رکھتی ہے۔ یہ ہے سب کچھ بے بزیرہ جو بھی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں اللہ کے نزدیک خلق عظیم سے خالی ہے نا عظیم، لال پاس کا فرق ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے، تمام تعریف ہے اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ اللہ کی کتاب ہے، ان کا پڑھنا بھی سیکھو، اسی سے سیکھو۔ گانا خلق القرآن، حضرت عائشہ فرماتی ہے خلق آپ کا قرآن تھا۔ اللہ گانا خلق۔ ایک عالم نے کسی دکھایا تھا، ہم نے ایک عالم نے سینکڑوں لکھا ہے، سمجھ بھائی اتنی ہم بھی کر رہے ہیں بچپن سے سب سے اتنی سنائی ہے، کتاب میں بھی کہہ رہے۔ وہ ایک من کو کتاب نے کہا کہ انہوں نے ہر آج کو دیکھو یہ خلق ہے، اس پر نہیں چلا۔ میرا خیال سینکڑوں انہوں نے شمار کرا ہے۔ ہم تو یہ کہہ خلق قرآن کو مطلب بھی چیز سے نہیں سمجھتے، مولی لوگ بھی اس پر بہت زیادہ غور نہیں کرتے۔ انہوں نے سینکڑوں آئے تھے یہ خلق ہے، یہ خلق ابھی بتایا تھا آپ سے۔ خلق اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس اخلاق پر لائے۔ بہت غفلت ہے، بہت غفلت۔ ہم لوگ کا حال بارہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ قابل تعریف کتاب کا نازل کرنا بھی ہے، جیسے ارسال رسول اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ارسال رسول، اسے ارسال کتب، وہ تو ارسال رسول اور یہ ارسال کتب، ان دونوں پر بنیاد ہے اسلام کی، ایمان کی، دونوں کو چھوڑ نہیں سکتے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ ایک سیدھی سادی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے۔ ترجمہ سے ملا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ۔ پہلی آیت ایسی ہے، سب کچھ بیان کر دیا، اللہ بیان کرنے والا ہے۔ معمول خاص معمول اپنے کسی استاد کا بھی ذکر کرتے تھے، قرآن پڑھنا شروع کرتے، رونا شروع کر دیتے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں جو بہت خشک مشہور ہیں، مجھے اعتراض ہی کرتے ہیں، فرماتے تھے ان کا گریہ مشہور تھا، کہتے تھے ابن جوزی تو مشہور ہے لیکن یہ بھی گریہ وزاری وہ بھی کرتے تھے ابن جوزی۔ تمام تعریف ایک سیدھی سادی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے۔ عذاب جنت کا ذکر اکثر ہوتا ہے، عذاب کیا میں آپ لوگوں نہیں کرتا، میں لوگوں کو کہتا ہوں، مجھے کہتا تھا، یہ بھی تو کہہ رہا ہوں اب، یہ نہیں کہ اس کے لیے زیادہ اس کو بھی بیان کروں۔ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن ہیں نیک عمل کرتے ہیں، ہے نازل کیا اللہ نے تخفیف
جو مومن ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے. اجر مفت نہیں اللہ کا دیتا. کوئی بھی کام کراتا ہے آدمی بڑا سخی تک کچھ دے دیتا ہے, اجرت دیتا ہے, انعام دیتا ہے, دیتا ہی نہیں دیتا. اور مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کوئی نکالنے والا. ایک سے ایک مثال امیروں کی جگہ تحقیق گجرات میں گیا, ایسی مسجد میں کیا ہے مسجد ہے, مسجد میں نہیں آتا. ایک مسجد میں گیا, جاؤ مسجد تھی, بڑی دک و دک اپنے بنوا رہے, جس طرح ادھر دروازہ سے ادھر دروازہ, قبلے کی دیوار تھی ہی نہیں گویا کہ سمجھیے. اگر تعبیر میں کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں, اتنے بڑے پھاٹک لیے تھے, ادھر لگا ہوا ہر ایک, اسی طرح ہوا نکلنے کے لیے ادھر بھی پھاٹک ہے. ادھر تو لگا ہوا ہے مسلیوں کو آنے کے لیے نا, یہ ہوا کے لیے خالی ہے. یہاں تو یہ ہے مسلی ادھر نکلنے نہ پاوے, وہ ہوا جو آ رہی ہے مسجد سے نکلنے نہ پاوے. یہ ہے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کبھی بیان نہیں کیا ہے. وہ تو ادھر کا ادھر لیا جاتا تھا کہ یہاں کی ہوا یہاں نکل جائے. حیرت مقابلے کا بہت چل رہا ہے. مدارالعلوم جو پہلا والا ہے اس میں ایک کھڑکی بھی نہیں ہے ادھر, میں اس میں بھی گیا ہوں. مدارالعلوم صاحب تھے, آپ دیکھے ہوئے نا, ادھر کھڑکی نہیں. وہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ ہوا نکلے گی, وہ جانتے بھی نہیں. اب تو آپ کے انجینئر لوگ بتا دیا کہ ادھر ہوا نکلے گی ادھر, یہ سمجھ لیا انجینئر کہ نکلے گی. کیا نکلے گی؟ تمہاری روحانیت نکل جائے گی ادھر. گیا میں جاؤں مسجد میں, اس میں پڑھ چکا تھا میرے بات میں. بہت دروازے مذہب, ادھر تو ایک ہی دروازہ ہے ادھر, اور قبلے کی طرف سب پوری جامع مسجد سب کھلا ہوا بالکل. کسی نے نماز پڑھ ناخوش ہو چلا گیا, تم ناخوش ہوا کرو. میں خدا کے لیے ناخوش ہوتا ہوں. خدا کے گھر تماشا گاہ تفریح گاہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے میں بھول بھی گیا تھا, یہی بیان کر رہا, کہیں نہیں بیان کیا. تفریح گاہ جامع مسجد ہے, تفریح گاہ نہیں. اور آگے میلوں کھلا ہوا, اور کس کی جو غیر چھوٹی برادری جو ہے ان کے مکانات سے سب عورتیں نکلیں گی نہیں. جب سب میدان ہی میدان ہے اوپر, ان کی چھت اس کی جو وہ نیچے والا ان کی چھت کے برابر ہے نہیں, جو ان کا فرض تھا. اور وہ تو نیچے سے جو ان کے چھت ہے, میں کہ وہ چھت میں نکلیں گی نہیں عورتیں. پھر آپ دیکھیں گے نہیں, ان کا دیکھنا آپ کا کوئی مدر نہیں, لیکن آپ کا دیکھنا مدر ہے. خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کیا عورتوں کو دیکھ رہے ہو نظر بد. میں نے کہا روزانہ لوگ ایسے ملتے ہیں جو نظر بد ہی تعریف کرتے ہیں, شکایت کرتے ہی نہیں. اب ہم لوگ کام ہی ہے نظر بد سے نہیں بچ پا رہا ہوں. نظر بد کا پورا میں انتظام کر رہے ہو تم. چلایا میں غصہ ہو کر کریں کیا. میں نے کہا جو جس مسجد کی افتتاح کے لیے ابھی نہیں گیا تھا میں کہا جب یہ ایسی ہے ابھی بن رہی ہے, وہ بن کے کیسی ہوئی ہوگی, دلہن ہوگی کہ دلہن کی کیا ہوگی. سچ کہتے ہیں اتنا بڑا آدمی, میں ہرگز میں نہیں جاؤں گا اس کے افتتاح کے لیے. پوچھے سنتے نہیں, میں ہرگز وہاں جا ہی نہیں سکتے. جب یہ مسجد ایسی ہے ابھی بن رہی ہے, پوری کھلا میدان ایک نکھی لی ہے. میں کہا وہ مسجد بنی بنائی ہے, کیسی دلہن ہوگی کیسی کیا ہوگی, میں نہیں جاؤں گا. رونے لگا بوڑھے آدمی, ارے کوئی اتنا بوڑھا نہیں, رونے لگے. ہمارا ہم توبہ کرتے ہیں. چنانچہ اپنی کھڑکیوں کو جو تھی اس میں بھی کھڑکیاں ایسی کھڑکیاں تھیں کہ کھڑکی دیکھے گا جنگل بیابان جو خوش نمائی کہ خدا کو دیکھے گا وہاں. سترا تو اس لیے ہے نا تاکہ اللہ نظر ہماری مستقر ہو, اس لیے میں نے کہا سترا مولوی لوگوں سے کہا سترا کہا کہ یہ خوشبو کے لیے نظر آ کے اسے
تربیات سے نہ گزرو خوشبو کے لیے، خوشبو فوت ہوگا اس سے، یہ سب اس کے لیے نہیں سمجھتے ہیں مولوی لوگ فرق ہے، وہ ہے مسئلہ ہے، کیوں مسئلہ ہے یہ؟ عبد الملک بادشاہ تھا، امام مالک صاحب نے اس کی چادر اسی کے اچھے سب پھینکوا دیا، بادشاہ کی چادر کو ہٹا دیا. یہ سب چیزیں اکابر کی ہیں. سیرت سرح میں یہ بھی ہے کہ نہیں مولانا؟ اپنی نمازوں کو درست کر، سیرت سرح رونے لگے، وہ اپنا کوئی جہاں تو انہوں نے درست کرنا چاہ پردہ لگا دیا. میں کہا اب ان لوگوں تو بلایا ہم کو دیندار سمجھ کے کہ ہم خود بددینی کا ثبوت دیں جگہ جگہ، ہم نے گھروں میں بھی نہیں چاہتا ایسے دینا والے، کوئی گھر میں بھی کوئی چادر نہیں یہ آیا ہو تو تھوڑا سا کبھی دیکھا چادر ایک چادر 10 سال پہلے. میں نے کہا میں اس چادر پہ سو نہیں سکتا، ایسی چیز جو شادی سوچی ہے، میں اتنا وہ بھی نہیں ہوں، نہیں اٹھایا جو اس زمانے میں جو چلی. اتنا تو مجھے ہونا ہی چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ کے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، اور مومن کے سامنے زین الجنہ، جنت مزین کر کے رکھی دیکھنا چاہیے. انہوں نے بہت بہت اہتمام کیا، پھر رہتے ہی رہے. پھر جو اس کا کیا اثر ہوا ہے، اتنا سخت سچ کہتا ہوں جب میں چلنے لگا رہنے گواہ تھا، ایسا روتے تھے میرے بچے کہ آپ سے کیسے تھے، میں نے اس غصے پر تھوڑا سا دوری ہونی چاہیے. اتنا بڑا بچہ بس اور سے ڈھار معامل ہوتے ہیں، تم جا رہے ہو کیسے. پھر جب میں ادھر سے آنے لگا سب بچے صبح آئے، لڑکا بیسائن تھا آئے، چھوٹے بچے ایسا روتے تھے. اور دیر اب اتنی سختی کے بعد یہ بھی ان لوگوں کا انتہا ایک تواضع و انکسار، اللہ کے لیے جھکنا، یہ ان کی تواضع وہ نہیں کہتے. اس لیے مولوی کتنے آئے کہتے وہ تھے ان کے پاس ایسے ہی ہیں، ہزاروں تو آتے ہوں گے. میں اپنے دین کو بیچنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بہت سخت بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال جہاں تک ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، یہاں بھی وہاں بھی کرتے ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، ہمارے مدرسوں کو، خانقاہوں کو. جتنا بس میں کہتا رہتا ہوں آپ گواہ ہی سب دونوں گواہ اپنے طور سے جہاں تک ہو شادی. ہمارے عالم میں تشریف لے گئے ریاض، ہمارے لڑکوں نے بہت عمدہ کمرے میں ٹھہرا ہے. عزیز خود کا رہتے گئے ابا مولانا کو پسند نہیں آیا کمرہ، جو مجھے لائے شاہ فصل صاحب نے جو تقریر کیا وہ تاریخی ہے. رونے لگا شاہ فصل، کہا اس سے بڑے ملک کا مالک عالمگیر تھا، اس نے کیسے زندگی گزارا. اب چھوڑ دیا، ہم تو گئے اس کی قبر بھی اسی کا چیز پڑی گئی. عالمگیر پورے ہندوستان کا مالک آتا نہیں، سب اس کے جو دیا وہ سب. تو مولانا نے شاہ فصل سے عالمگیر کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے. رونے لگے واقعی مولانا اس معاملے میں اختار تھے. ایک سیدھی کتاب جو اس نے اسے نازل کی ہے، سیدھی لکھا ہے، یہی ہے لفظ. سیدھی سادی نہیں نہ ہے، ہم لوگ سیدھی سادی بول رہے. ایک سی معلوم میں دیکھنے سے یہ بھی ہوتا ہے. فرماتے تھے ماشاء اللہ صاحب کے یہاں کہ ہفتے میں ایک اپنے حالات کا خط لکھا کرو. یہ برا مرحلہ رہتا تھا. اب حالات کا حکیم کو تو لکھ ہی نہیں پاتا، اپنا بخار ہے اس کا، اور لکھے کا تکبر ہمارے اندر ہے. اب حالات کا مطلب یہ ہے کہ ریا ہے.
لیکن بہت موقعی ہوتا تھا. بہرحال ادھر ایک بڑے عالم نے ان سب لوگ کیا ہے, انہوں نے قانون کو قانون لکھا, قانون کو چھوٹے حساب سے. میں نے کہا اسی وجہ سے کہتا ہوں خط لکھا کرو, تم لوگوں کا املا بھی ٹھیک ہو جائے گا. اتنے بڑے ہیں تو آپ لوگ کیا کہو, قانون کو قانون لکھا, اسی وجہ سے کہتا ہوں خط لکھا کرو تاکہ تمہارا املا بھی ٹھیک ہو جائے. دیکھیے کتنی بڑی بات کہی, عالم تھے زبردست. اور جو مومن ہیں, اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں, ان کو خوشخبری دے, ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے, اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے, یہود کتاب میں نصیحت ان کی بھی اطلاع, اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس ہے. خدا کا بیٹا کون, بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. خدا کہتا ہے, مطلب بات کہنے میں خدا کو بیٹا ہے, زبردست الزام ہے خدا پر. جو رک جاتا کہ محتاج, خدا کا کہنا اللہ الصمد بے نیاز ہے ہر چیز سے, احد ایک ہے, لا جز لہ لا جزیہ, نہ اس کا جز ہے نہ جزیہ ہے, اجزا سے بھی پاک اور جزیہ سے بھی پاک. بارہ سنگین جو اس کے منہ سے نکل دیے, جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. خدا کا بیٹا جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. اب اے پیغمبر, اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں, بس اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو بھلا بیٹھو گے. نبی پہنچا نہیں سن رہے ہیں لوگ, رنج ہوتا ہے نبی آیات سنا رہا ہے, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ, یہ قرآن یہ دین ہے, یہ سب کے لیے اب بھی ہے کہ نہیں. واہیات خرافات سے بچو. جہاں جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اعتدال بنائے. اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو بھلا بیٹھو. کبھی نہیں سنا ہوگا, سنا دھیان نہیں آیا. میں نے کہا یہی تلاوت میں کروں گا یہیں سے, اور پھر تھوڑی دیر بعد کہا کہ یہی سنائی دوں گا. اے قرآن ہے, قرآن سے بڑھ کر کے ناصح کون ہوگا, قرآن سے بڑھ کے واعظ کون ہوگا. یقین جانو, یقین پھر تسلی, یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے کہ نہیں. قرآن ہم غافل ہوں, قرآن سنیں غافل ہوگا, خدا غافل ہماری. اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے, کچھ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آگے سب کچھ ہی جان دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت پر یقین, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وجوہ یومئذ مسفرۃ واضحۃ مستبشرۃ
ووجوہ یومئذ خبرۃ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ کفرہ فجرہ لوگ مومن کا نہیں حال ہوگا اللہ کہ ہم لوگ وہی اختیار کریں. بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. کہ حضرت یہ قرآن کی ہے، لیکن حضرت نے ایک بہت عالم تھے، حضرت اولاد سے پریشان یہ دعا پڑھ یہ فتح پور کی بات ہے. لیکن میں اللہم اصلح اس یاد ہے اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہم اصلح دعا میں کریے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھیں. اللہ تعالیٰ مزاج بھی دینی ہو، مزاج بھی سنت والا ہو، سادگی ہو. اللہ تعالیٰ ڈیپ ٹاپرا پسند نہیں کرنا. چار بھی متوازہ نہ ہو، گفتگو بھی متوازہ. دعا کیجیے. اب اس پر بیان کیا ٹھیک سے سنا دیا میں نے کہا کہ سب قرآن کی ایک ایک آیت عبرت و نصیحت سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے تعلق نسبت پیدا فرمائے، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. کہا نا خلق القرآن، حضور کی تعلیم ان کے خلق قرآن تھے. یہ بنا پر ہمارے اندر بھی اس کی طلب تو ہونی چاہیے کہ قرآن میں کیا چیز ہے جس پر حضور عامل تھے. معلوم پوری سنت قرآن کی تفسیر ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی علمی اعتبار سے بھی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. جو لوگ جہاں جہاں گئے لوگ محبت سے پیش آئے، لوگوں نے غور سے باتیں سنی. خاص طور سے پہلی جو مسجد کے بانی تھے وہ تو بہت متاثر، ان کے بچے بھی متاثر، ان کے گھر والے بھی متاثر. جو کچھ ہم نے کہا اس کو انہوں نے قبول کیا، جتنا ہم نے نہیں قبول کیا انہوں نے قبول کیا. ابتدائی سے اضطراب سے حزن و غم کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان حضرات کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. ہزاروں ہزار آدمیوں نے بہت جگہ گئے، اللہ ان کو بھی عمل پر لگائے، دین پر لگائے. اللہ کی خوشنودی ان کے رضا کے کام کرنے کی ہم کو بھی ان سب کو توفیق دے، بلکہ سارے عالم کو. بہت سے مدارس میں بھی جانا ہوا، بہت سے مظاہر علوم جیسے جو مظاہر علوم، دونوں مظاہر علوم میں بیانات ہوئے، رائے پور میں بیانات ہوئے، کہاں کہاں ہوئے. اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایسا بڑا سفر اگرچہ ذرا مشقت کا تھا، اس کے بعد تھوڑی سی بیماری بھی آ گئی ہے، تو اس سے اٹھ نہیں پاتا تھا، لیکن بہت مشکل سے اٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور جنت کے راحت کا آسائش کا اس کو ذریعہ بنائے. اور سب سے بڑی اللہ اپنے رضا اور خوشنودی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، تمام اصحاب اور کبار اور اولیاء اعظام کی خوشنودی کا اس کو ذریعہ بنا اور سب کو اس سے خوش رہا. جن لوگوں نے جو مدد کی، خوش خلقی سے خوش روئی سے جو پیش آئے سفر میں، بہت ہزارہ ہزار، اللہ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. دین سے محبت تعلق جگہ جگہ سڑکوں پر ہزارہ ہزار مدرسوں میں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. اس طلب میں ظاہر کہ دین کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں سب کچھ ہوا. اللہ مجھے بھی جزا دے اور ان حضرات کو خوب جزا مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.
ہے.